نماز سے پہلے مجھے فون کرتا ہے، قاری صاحب حاجی صاحب نے چاول بڑے پکائے ہوئے ہیں، 4 دیگیں پکائی ہیں، جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو لے آؤ۔ اسلام اسلام، یہ رمضان اور یہ قرآن، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ اسی لیے ہیں میرے دوستوں۔ اور تیسرے اللہ کے پاک نبی، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں چیزیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ یاری لگائیں۔ روزہ اسی چیز کی دعوت ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ جتنی روزے میں یاری لگاتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں لگا پاتا۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی، غسل خانے میں کنڈی لگا کے نہا رہا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے، دل کرتا ہے پی لوں لیکن پیتا نہیں، گلے میں پانی اترنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ سوچتا ہے کہ بے شک کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنا اس عبادت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، بے شک کہا گیا ہے کہ نماز میں جو سجدہ ہے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کہا گیا کہ انسان جتنا روزے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں پھر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ارشاد پیغمبر ہوا وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ فرمایا جانتے ہو کیوں؟ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو مسئلہ ہے کہ باہر سے آنے والا اسے سلام نہ کرے، حالانکہ مسلمان کو سلام کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا یہاں سلام مت کرو، میں کہوں کہ اللہ جی ہے آپ کا بندہ ہے میں اس کو سلام کر رہا ہوں، کہا نہیں، اس وقت یہ بندگی میں نہیں بیٹھا، اس وقت یہ بندوں سے بھی اوپر ہو گیا اور یہ میرے قریب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اس عبادت میں میں اور یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، یہ لحظے بھر کے لیے ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہیں کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں کہ کوئی اللہ کے برابر ہو جائے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے کہ کہا جب بندہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تم بھی قرآن پڑھا کرو، اس کام میں ہم دونوں ایک ہیں۔ اور دوسرا کام کہا کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھا کرو، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ تم اور میں دونوں ایک ہو جائیں۔ قرآن پڑھنے والا اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ پڑھتا ہے، سننے والا بھی اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ سنتا ہے، تو انسان اس مہینے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ جو ہم نماز میں قرآن پڑھتے اور سنتے، حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، صفوں کے اندر فرشتے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز کا سلام پھیرتے ہو تو نیت کر لیا کرو کہ میں اللہ کے فرشتوں کو بھی سلام کہہ دوں۔ آپ تو نہیں کرتے ہوں گے، ہم تو اللہ بلا برگردن ملا ہوتی ہے کہ ملا کی نیت ہماری نیت سمجھیں، ہم نیت کرتے ہیں کہ میرے دائیں طرف جو اللہ کے فرشتے ہیں نمازی ہیں ان پر میرا سلام ہو، اور میرے بائیں طرف جو اللہ کے فرشتے اور نمازی ہیں ان پر بھی میرا سلام۔ فرشتے ہوتے نماز کے، اور جب ہم نماز تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ تو آپ بس جب آپ قرآن سننے میں فرشتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قریبی مخلوق ہے جو اللہ کے ساتھ قرب رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کی بہترین عبادت کرنے والی مخلوق ہے۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ فرشتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابی بن کعب بھی ساتھ تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین آ گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کہتے ہیں
کہ ابی سے کہو قرآن پڑھے، میں عرش پہ بیٹھ کر اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا ابی قرآن پڑھو، تو حضرت ابی رو پڑے۔ عرض کی اللہ کے رسول پھر پوچھو کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کا نام لیا۔ اور سورت بھی قرآن میں آتی ہے، کون سی سناؤ؟ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ کہو فلانی سورت سنائے، اور سورت کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ نے یہ بھی کہلا کے بھیجا کہ سورہ بینہ سناؤ، یہ سورت مجھے پڑھ کے سنا۔ تو میرے دوستو، اس لحظے میں جو آپ اور میں نماز تراویح میں ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، حضرت یہاں میرے پاس تشریف لائے ہیں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں، جن بچوں نے آپ کے ہاں قرآن پڑھا، سمجھ آئی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میری انہی کے لگائے ہوئے سارے چمن بوٹے ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کو اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق۔ تو نماز میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، ویسے بھی اور نماز میں زیادہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ایک مسئلے کی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے فرشتوں کی آمین اونچی سنی ہے؟ کبھی کسی نے فرشتوں کی آمین اونچی سنی ہے؟ وہ آمین آہستہ کہتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر آہستہ کہہ لیں تو ہم کو بے ایمان ہو گئے۔ پاگل ہیں جو لوگ اونچی اونچی آمین کہتے ہیں، ہم آہستہ کہتے ہیں، چلو تم اونچی کہہ لو۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو لوگ آہستہ آمین کہتے ہیں یہ بے ایمان ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ اب فرشتے بھی تو آمین کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنی، اور بھائی ان کی اگر آہستہ آمین قبول ہو جائے گی تو ہماری بھی قبول ہو جائے گی۔ اگر وہ اونچی کہتے تو ہم بھی اونچی کہتے، حالانکہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور وہ نماز میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی مزے کی بات بتا دوں آپ کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر فاتحہ بھی نہیں پڑھتے اور آمین بھی اونچی نہیں کہتے۔ حافظ صاحب، آپ نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ تو چلو کوئی اگر اونچی کہتا ہے تو کہتے رہو، کوئی آہستہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بھی کہی، کبھی آہستہ بھی کہی، جھگڑا ختم۔ لیکن اگر کوئی بندہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ صاحب جب تک آپ آمین اونچی نہیں کہو گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں کل ایک جگہ بات کر رہا تھا کنتھوم کے مدرسے میں اسی موضوع پہ ہی کہ ہمیں حکم ہے، بلکہ حدیث ہے، امام نمازی مقتدی سجدے میں رکوع میں قرآن نہیں پڑھا کرے۔ ہمارے کئی حافظ ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ رکوع میں بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، دیکھا نا کہیں بھول رہے ہیں رکعت میں، سجدے میں کرتے ہیں نا حافظ؟ ہاں، حافظ صاحب نے سارے لا دیا، یہ سجدے رکوع میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، بھولتے ہیں نا جب، تو اسی کے اندر جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، جبکہ رکوع میں سجدے میں قرآن پڑھنا منع نہیں بلکہ حرام کہا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ رکوع اور سجدہ عاجزی کی جگہ ہے، قرآن بلندی کی چیز ہے، قرآن سردار ہے، قرآن تمہیں اونچا کرنے آیا ہے، نیچے کرنے نہیں آیا کہ تم نیچے جا کے قرآن پڑھو۔ قیام نماز میں سردار ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کو قیام میں پڑھو۔ کیوں؟ کہ قیام سردار ہے نماز کا، اور قرآن سردار ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن مت پڑھو۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ قرآن تو امام ہے، یہ ماتحت نہیں ہے، اور مقتدی تو ماتحت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ حافظ نہیں بتانا، دوسرے ساتھی بتانا، حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب ملی تھی؟ ہاں، حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب ملی تھی؟ لفظ توریت نہیں ہوتا، تورات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
تورات، توریت نہیں، تورات